بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف: آپ مفسر قرآن و مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بڑے بھائی اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی کے ممتاز اور اخص الخواص خلفاء میں سے ہیں۔ آپ اپنے ملک اور بیرون ملک کی جانی پہچانی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ نام: محمد رفیع ابن مفتی محمد شفیع ابن مولانا محمد یاسین عثمانی۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ کا نام مبارک حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ ولادت: آپ والا کی ولادت 23 ربیع الثانی سن 5531 ہجری بمطابق 16 جولائی 1936 عیسوی کو ہندوستان کے مردم خیز سرزمین قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور یوپی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم: آپ نے قاعدہ بغدادی اپنے والد ماجد سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند کے شعبہ حفظ میں داخلہ لیا۔ 15 پارے مکمل کیے تھے کہ آپ کو بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہم رکاب ہجرت کر کے کراچی منتقل ہونا پڑا۔ وہیں جامع مسجد جیکب لین میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر مسجد باب الاسلام آرام باغ میں حفظ قرآن کی تکمیل کی اور یہ عظیم سعادت بھی آپ نے حاصل کی کہ ختم قرآن مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی نے کرایا۔ دارالعلوم کراچی میں داخلہ: اس کے بعد آپ نے سن 2731 ہجری بمطابق 1951 عیسوی میں دارالعلوم کراچی نانک واڑہ کے درس نظامی میں داخلہ لیا۔ جن طلباء سے دارالعلوم کراچی کا آغاز و افتتاح ہوا آپ ان میں پیش تھے۔ بالآخر آپ سن 9731 ہجری بمطابق 1960 عیسوی میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ نیز اسی دوران طالب علمی میں آپ نے سن 8631 ہجری میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ تخصص فی الفقہ: آپ نے اپنے والد ماجد کے زیر نگرانی بر صغیر میں سب سے پہلے قائم ہونے والے شعبے تخصص فی الافتاء میں داخلہ لیا اور ساتھ میں درس نظامی کے ابتدائی درجات کے 3 اسباق کی تدریس بھی آپ کے سپرد ہوئی۔ اساتذہ: آپ کے اساتذہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں درج ذیل گرامی قدر شخصیات بطور خاص قابل ذکر ہیں: قاری فتح محمد صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی حسن مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اکبر علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری رعایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حقیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مشائخ سے اجازت حدیث: ان کے علاوہ آپ کو مندرجہ ذیل مشائخ سے اجازت حدیث حاصل ہے: سابق مدرس مسجد حرام شیخ محمد حسن ابن احمد مشات مکی مالکی، مولانا ادریس صاحب کہندلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا کہندلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ ابو زاہد محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یاسین فادانی مکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد کفتارو رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جمہوریہ سوریہ شیخ عبداللہ ابن احمد نقبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تدریس خدمات کا آغاز: درس نظامی سے باقاعدہ فراغت کے بعد آپ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ
جامعہ دارالعلوم کراچی میں تدریس کی عظیم مسند پر جلوہ افروز ہو کر علمی ضیاء پاشی میں مصروف ہو گئے، اور اس ذمہ داری کو آپ نے نہایت جان فشانی اور عرق ریزی سے نبھایا۔ آپ نے سن 1379 ہجری سے لے کر 1390 ہجری تک کی قلیل مدت میں اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت درس نظامی کی تقریباً تمام علوم و فنون کی کتابوں کی تدریس کا مرحلہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا۔ سن 1391 ہجری سے آپ خالصاً علم حدیث و اصول افتا کی تعلیم و تدریس کی طرف متوجہ ہوئے۔ درس کی خصوصیات: آپ اپنی قوت تفہیم کی بدولت مشکل ترین اور دقیق ترین مباحث کو ایسی آسان اور عام فہم انداز میں بیان کرتے کہ ہر طالب علم بخوبی مستفید ہو جاتا۔ حل کتاب پر خاص توجہ، غیر ضروری نکات و مباحث سے اجتناب، صحت عبارت و تلفظ پر خصوصی نظر، متن حدیث سے متعلق قدیم و جدید فقہ مسائل اور ان کے پس منظر کے ساتھ موجودہ حالات کے تناظر میں مختلف فکری، سیاسی اور معاشی تحریکات اور جدت پسندانہ نظریات کا ٹھوس، مدلل اور سنجیدہ علمی انداز میں تجزیہ، موقع بہ موقع اپنے مخصوص دلکش انداز میں مختلف علمی و تفریحی نشاط آفرین لطائف سے طلباء کو محظوظ کرنا آپ کے درس کی خصوصیات ہیں۔ آپ کا دوران درس ایک قابل تقلید عمل، کتاب میں مصنف یا کسی بزرگ کا اس میں گرامی آئے تو نہایت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر یہ تعظیمی کیفیت مزید بڑھ جاتی۔ واضح تلفظ کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ خود پڑھتے اور طلباء کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے، اور اس میں فروغ گزاشت یعنی بھول چوک نہیں ہونے دیتے۔ اس معاملے میں آپ نہایت حساس اور بے لچک تھے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔